بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RLKU پروڈکشنز کی اسپیشل ماہ ربیع الاول سیریز قرآن اور صاحب قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد راشد، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوا کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ۔ آپ نامور عالم دین ہیں، معروف ماہر تعلیم اور قرآن مجید کے پہلے غیر منقوط مترجم ہیں، اور آپ ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز راشد لطیف خان یونیورسٹی کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مومنوں کو حکم ارشاد فرمایا، احکامات دیے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ جان لو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مومنوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی کہ حضور کا جو حق ہے، استحقاق ہے، وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ اور اسی طرف حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو آئیے آج ہم استاد گرامی سے یہ جانتے ہیں کہ محبت رسول کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ جی سر۔ بہت شکریہ جناب حافظ راشد صاحب۔ محبت رسول ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ جی سر۔ اس وقت تک ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی حدیث پڑھی ہے، جی سر۔ کلام اللہ کی آیت بھی پڑھی ہے۔ پورے کا پورا قرآن محبت رسول میں ہی تو نازل ہوا ہے، واہ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ارشاد ہے، جو آپ نے بھی اس کو پیش کیا یہاں پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں سن لو، اس وقت تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جی۔ جب تک کہ تم مجھ سے اتنی شدید محبت نہ کرنے لگو، کتنی؟ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، جی۔ اور دنیا و مافیہا کے تمام لوگوں سے زیادہ، تمام رشتوں سے زیادہ۔ واہ واہ۔ جب تک مجھ سے محبت نہیں ہوگی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جی۔ اب تو یہ ایمان کی بات آ گئی ہے، یعنی کہ ایمان کے لیے شرط ہے محبت رسول صلی اللہ جی علیہ بالکل۔ وسلم۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں جی سر۔ محبت رسول کا، ہم سب کرتے ہیں، اور اللہ کرے ہم اپنے دعوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچے بھی ثابت ہوں، روز محشر بھی اور آج دنیا میں بھی ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ لاگو ہے، یہ لازمی ہے کہ محبت میں صادق ہونا چاہیے۔ جی سر۔ راشد صاحب، دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں جو ناقابل معافی ہیں، جی۔ ایک اللہ کے ساتھ شرک، جی سر۔ اور ایک محبت میں بے وفائی۔ اللہ اکبر۔ جی سر، بہت خوب۔ بے وفائی ناقابل معافی ہے، وہ بے شک محبت کسی عام رشتے سے ہو، جی۔ اس سے بے وفائی کی، وہ بھی ناقابل معافی ہے۔ اور پھر جب محبت کی باری آتی ہے نبی کے ساتھ، جی سر۔ اور اس میں بے وفائی کریں، اور پھر حق کون رکھتا ہے؟ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اشارہ ابرو سے ہم نے نجات پانی ہے، اور ان کے ساتھ ہم بے وفائی کریں تو پھر کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے یہ، بالکل آپ خود ہی اندازہ کر لیں۔ ہم سے کوئی بے وفائی کرے تو ہم کہتے ہیں نہیں، سب کچھ معافی ہو سکتی ہے، بے وفائی کی نہیں، اور واقعتاً ایسے ہی ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ کا اپنا فرمان کیا کہتا ہے کہ مجھ سے محبت اتنی ہو ماں باپ سے بھی زیادہ اور اولاد سے بھی زیادہ؟ جی سر۔ اس کا نقشہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بالکل سر۔ بدر کا میدان ہے، جی۔ غزوہ بدر ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ۔ اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ 313 کو لے کر جب میدان میں اترے، جی۔ تو آپ نے بحیثیت قائد، جی۔ بحیثیت اس فوج کے سپہ سالار کے، آپ نے خیمہ لگا لیا بدر کے ساتھ، میدان کے ساتھ، جی۔ اور صحابہ کو جنگی حکمت عملی ڈائریکشنز دے رہے تھے اس خیمے سے، جی۔ اب اس طرف سے لڑنا ہے، اب اس طرف سے آنا ہے، تو یہ ساری رہنمائی آپ دے رہے تھے۔ جس خیمے میں وہ سپہ سالار کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے،
تو اس کے خیمے کے ساتھ آپ کے سپاہی کے طور پر کون کھڑے تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار اور یار مزار۔ جی سر۔ وہ وہاں خیمے کے ساتھ دروازے کے ساتھ کھڑے تھے سپاہی کے طور پہ۔ ادھر سے مارکا ہو رہا تھا۔ جی۔ جب مارکا ختم ہوا، اس مارکے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر وہ دشمن کی فوج میں تھا، بعد میں ایمان لائے۔ جی سر۔ اور ایسے ہی تھا اس وقت، بالکل، باپ کسی طرف ہے، بیٹا کسی طرف ہے۔ جی۔ تو جب غزوے کا خاتمہ ہوا، جنگ کا خاتمہ ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کہنے لگا، ابا جان، جب آپ بدر کے مارکے کے دوران جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ساتھ کھڑے تھے، کئی مواقع ایسے آئے تھے کہ میرے ہاتھ میں جو تیر تھا جی وہ آپ کی طرف پیوست ہونے کو کرتا تھا میرے ہاتھوں سے، جی لیکن ابا جان میں نے ابا سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ جی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی، بیٹا تم نے تو مجھے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، کاش میں نبی کے پروانوں کی فوج میں ہوتا اس وقت اور تم دوسری طرف ہوتے کفار کی فوج میں، بیٹا میرے ہاتھ میں اگر تیر ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ واہ واہ واہ۔ اب دیکھیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ اولاد سے بھی زیادہ، کیونکہ اولاد ہے لیکن جو دشمن رسول ہے تو اس بیٹا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ واہ۔ ٹھیک ہے، اب اتنی محبت اس کا نقشہ آپ کھینچ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرمان کا۔ اس کے بعد باری آتی ہے احد کی۔ جی۔ بدر کے بعد احد کی جنگ میں، احد کے غزوے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک پر، رخسار مبارک پر کسی دشمن کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی، اللہ اکبر، اور اس نوک لگنے سے خون ٹپک پڑا تھا۔ اللہ۔ اب صحابہ کو محبت آپ سے اتنی تھی جی کہ صحابہ نے تو حصار بنا لیا، گھیرا ڈال لیا۔ جی کس لیے؟ کہ خون کا قطرہ جب نیچے گرے گا، کسی نے اپنا دامن بچھا لیا، کسی نے اپنے ہاتھ ایسے کر دیے کہ وہ قطرہ میرے ہاتھ میں آ جائے، واہ۔ وہ نیچے نہ گرنے پائے۔ اتنی محبت تھی صحابہ کو۔ اب حصار بنا ہوا ہے، صحابہ ارد گرد ہیں، تو اسی دوران حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ جی سر۔ جب حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ صحابہ کوئی جھولی اٹھائے کھڑا ہے، کوئی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، اس قطرہ خون جو ٹپکا ہوا ہے اس کو لینے کے لیے، حضرت مالک بن سنان اسی جھمگٹے میں سے ادھر ادھر نہیں دیکھا، آگے بڑھے اور نبی کریم کے رخسار مبارک پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور وہ قطرہ خون چوس لیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ صحابہ دیکھتے رہ گئے، اور صحابہ دیکھتے بھی رہ گئے اور حیران بھی ہو گئے، جی۔ اور کہنے لگے، مالک یہ تم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی گئے ہو، نگل گئے ہو وہ قطرہ۔ جب حیرانی کا اظہار کیا نا صحابہ نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، مالک بن سنان کو ملامت نہ کرو، جس نے دنیا میں ایسے شخص کو دیکھنا ہے کہ جس کے خون سے میرے خون کی آمیزش ہو گئی ہو، وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا بدلہ دے دیا، نقد بدلہ دے دیا کمپلیمنٹس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن سنان کو۔ تم حیرت زدہ ہو گئے ہو کہ انہوں نے میرے خون کا قطرہ چوس لیا، وہ تو سعادت پا گئے ہیں کہ ان کے خون سے میرے خون کی آمیزش ہو گئی ہے۔ اللہ۔ اور صحابہ کو اتنی محبت تھی آپ سے کہ یہ تو خون کا قطرہ کی بات تھی۔ میں نے ایک دن پہلے یا دوسرے پروگرام میں عرض کیا تھا نا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو آپ کے پسینے مبارک کو شیشی میں ڈال لیتی تھیں اور عطر کے طور پہ استعمال کرتی تھیں۔ اتنی نظافت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے، بالکل، واہ، اتنی محبت۔ جی۔ آج ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں
مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے ہم سوچنے لگ جاتے ہیں جی کدھر گئی وہ محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ مال تو دور کی بات رہی, اولاد کو نہیں پیش نظر رکھنا. جی مال تو بہت پیچھے رہ گیا. بالکل سر. اب آتے ہیں آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک. جی ٹھیک ہے. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا تھا, میرے صحابہ کچھ مال چاہیے, جی بالکل سامان حرب خریدنا ہے میں نے. جی بالکل. تو صحابہ قطار میں کھڑے ہو گئے مال لے کر. جی اور یہ بھی بڑا معروف ہے کہ صحابہ اپنی حیثیت کے مطابق جو لائے تھے وہ پیش کرتے رہے, نبی کی جھولی میں, نبی کے دامن میں رکھتے رہے اور سائڈ پہ ہو جاتے تھے. باری آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جی وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے. واہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے پوچھتے تھے کتنا لائے ہو, تو ہر کوئی بتاتا یا رسول اللہ اتنا لایا ہوں. حضرت عمر کی باری آئی تو پوچھا عمر کتنا لائے ہو, کہا یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں اور آدھا رکھایا ہوں, آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, آپ استعمال کیجیے. واہ. اس کے بعد باری آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. واہ. اب حضرت ابوبکر صدیق کی آج خواہش یہ تھی کہ میں گھر کا سارا سامان لے جاؤں اور میں اس محبت کے امتحان میں اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو جاؤں, واہ واہ بہت خوب سر. اعلیٰ درجے سے پاس ہو جاؤں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اپنے گھر کا سارا سامان رکھ دیا, اب نبی کریم نے سوال یہ نہیں کیا ابوبکر کتنا لائے ہو. آپ سمجھ گئے تھے کہ ابوبکر کے گھر کا سارا سامان بھی عمر کے آدھے سے بھی کم ہے. اچھا یہ نہیں پوچھا اب کہ ابوبکر کتنا لائے ہو, آپ نے سوال کا رخ پلٹا, ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. واہ 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 واہ. جی تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا. واہ واہ واہ. سبحان. پروانے کو چراغ مجھے بلبل سے آپ کی محبت واہ میں آج میں اعلیٰ درجے میں پاس ہونا چاہتا تھا. واہ. میں گھر اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں, سوئی بھی نہیں رکھی یا واہ. رسول اللہ. تو اچھا یہاں پر ایک اور بڑی باکمال منظر کشی ہوئی. جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ رہے تھے کہ میرے گھر کا سارا سامان بھی عمر کے آدھے سے بھی کم ہے. جی تو آپ دے کے تو ساتھ اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور پریشان ہیں. کیا فائدہ ہوا گھر کا سارا سامان لانے کا, عمر کے آدھے سے بھی کم نکلا ہے. اسی پیچ و تاب میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آئے نبی کریم کی خدمت میں. واہ. وہ تو نبی کے پاس آتے تھے. جی جی تو آ کے جبرائیل علیہ السلام آئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے اس وقت اللہ رب العزت نے بطور خاص آپ کے پاس بھیجا ہے اور اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ اپنے دوست سے پوچھئے پریشان کیوں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سامان تھوڑا تھا اس لیے پریشان ہے. انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے کہ ابوبکر صدیق کو کہہ دیجئے گا ان کے تھوڑے مال سے ہی میں اتنا راضی ہو گیا ہوں, اتنا راضی ہو گیا ہوں, اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ اس وقت میرے عرش کو جن ملائکہ نے تھاما ہوا ہے میں نے ان کو ابوبکر صدیق جیسا لباس پہنا دیا ہے. واہ 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 واہ. سبحان. میں اتنا ان پہ خوش ہو گیا ہوں واہ جس نے میرے نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا ہے. واہ. اچھا اس کے بعد بس آخری بات کر کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخری بات یہ ہے کہ پھر اسی قطار میں جی ایک صحابیہ بھی آ گئی. اس صحابیہ کی گود میں اپنا دودھ پیتا بچہ تھا, اللہ اکبر اللہ. شیرخوار, واہ. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے لگی. یا رسول اللہ آپ نے مال مانگا تھا, اللہ. میں بیوہ ہوں میرے پاس مال نہیں ہے. مال نہیں. یا رسول اللہ یہ دودھ پیتا بچہ ہے اس کو قبول کر لیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں چاہتی ہوں میری غیر حاضری نہ لگے. واہ. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کیا دیکھا, محبت کا انداز ہے. دیکھا تو مسکرائے واہ. اور کہا کہ میں اس کا کیا کروں گا. اللہ اکبر. یہ نہ جنگ میں غزوے میں تیر بھی نہیں چلا سکتا, لڑ بھی نہیں سکتا, میں اس کا کیا کروں گا, دودھ پیتا بچہ ہے. تو وہ صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے یہ تیر چلا نہیں سکتا, تیر کھا تو سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں جب غزوے میں کہیں آپ کی طرف تیر آ جائے تو میرے بچے کو ڈھال بنا لیجئے گا,
تیر اس کو لگ جائے آپ کو کچھ نہ ہو. اللہ اکبر، کیا محبت کا خوب انداز ہے، ہے واہ نا؟ لازوال انداز، واہ. کہ اولاد سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے. اب یہ نقشے سارے صحابہ نے پیش کر دی. کیا محبت صرف زبان سے کہہ دینے کا نام ہے؟ جی سامنے آ کے تو ہوتی ہے محبت سب کو. جی جی جی، میں تو جب جانوں میرے بعد میرا دھیان رہے. واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے RLKU پروڈکشن کی اسپیشل ماہ ربیع الاول سیریز قرآن اور صاحب قرآن، اور آج کی ہماری گفتگو جو آپ نے سنی بڑی ہی پر اثر اور بڑی ہی جذباتی گفتگو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے تقاضے کیا ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب ہے وہ صحابہ کرام نے کس انداز میں اپنے قول و فعل سے، اپنے عمل سے ثابت کیا. ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.